بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین مجلس اور سامعین کرام، 13 فروری 2021 عیسوی یعنی ہفتے کے دن کی بات ہے، جب صبح سویرے بیدار ہوا، فجر کی نماز سے اور اپنے معمولات سے فارغ ہو گیا تو موبائل فون لے کر واٹس ایپ کے میسیجز دیکھے تو ایک خبر ملی جو انتہائی افسوسناک خبر تھی، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ 13 فروری یعنی ہفتے کے دن میں نے ایک میسیج دیکھا صبح سویرے کہ آج ہی رات جب 12 فروری کی تاریخ مکمل ہو رہی تھی اور 13 فروری کی ابتدا ہونے والی تھی، تقریباً رات کے 11:30 بجے سرزمین اڑیسہ کی ایک عظیم شخصیت، ہزاروں افراد کے دلوں کی دھڑکن، ہزاروں افراد کے استاذ الاساتذہ، امیر شریعت و صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال قاسمی، جنہیں ہم پہلے دامت برکاتہم اور اس جیسے دعائیہ کلمات سے نوازا کرتے تھے، اب انہیں ہم رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ اور قدس سرہ جیسے الفاظ سے یاد کریں گے۔ ان کی وفات کی خبر موصول ہوئی جو انتہائی غمناک خبر تھی، اور ایک ذہن میں خبر سن کر بات ایک ذہن میں آئی کہ اکابر کے جانے کا جو سلسلہ ہے، یہ خاص طور سے لاک ڈاؤن کے مہینوں میں یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حضرت مولانا محمد جلال قاسمی علیہ رحمت ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہے۔ جیسے ہی وفات کی میں نے خبر سنی، وہ ملاقات اور گفت و شنید کی پوری تصویریں ہمارے ذہنوں کے سامنے گردش کرنے لگی۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ سرزمین اڑیسہ کا میرا سفر تھا، ایک دعوتی سفر کہا جائے، جلسے میں شرکت کا سفر کہا جائے۔ سرزمین اڑیسہ کا ایک علاقہ ہے معصوم پورہ جو کٹک میں پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں مولانا شیخ سراج الاسلام ندوی، انتہائی متحرک آدمی ہیں، سیاسی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے رہتے ہیں، صاحب علم ہیں، ایک اچھے مقرر ہیں، بہت سارے ادارے اور تنظیمات کے ذمہ داروں میں ہیں۔ وہ ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مدرسہ ہے المدرسۃ الاسلامیہ دار القرآن والسنہ، معصوم پور کٹک میں یہ مدرسہ ہے۔ اسی مدرسے کے سالانہ دعوت میں میرے رفیق محترم نے، رفیق درس نے دعوت دی تھی، اسی میں شرکت کرنے کی غرض سے جانا ہوا۔ اتفاق ایسا تھا کہ ایک اور مدرسہ وہاں ہے، مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم سات پٹیا، جس کے محتمم قاری محمد علی قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ اس مدرسے میں شاہی مراد آباد سے مولانا ارشد رشیدی صاحب کو آنا تھا جلسے میں، لیکن حضرت آ نہیں سکے۔ میں اتفاق سے وہاں پہنچا ہوا تھا، لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ کا بیان ہو جائے۔ خیر، مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم سات پٹیا اور اسی طرح میرے رفیق درس کا جو مدرسہ ہے جس کے محتمم مولانا صابر قاسمی دامت برکاتہم ہیں، یعنی المدرسۃ الاسلامیہ دار القرآن والسنہ، ان دونوں مدرسوں کے سالانہ جلسے میں احقر کی تقریر ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان دونوں جلسوں کے صدر محترم جو تھے وہ امیر شریعت و صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال قاسمی علیہ الرحمت ہے۔ یہ سفر انتہائی کامیاب رہا اس لحاظ سے کہ صرف 2 دن کا سفر تھا، آمد و رفت بائی پلین ہوا۔ صرف 2 دن کے سفر میں ہم نے بہت سارے مدرسوں کی وہاں زیارت کی۔ جیسے مجھے یاد آتا ہے
ایک ہمارے دوستوں کی طرح ہیں حافظ شعیب الحق صاحب، ان کا بھی ایک مکتب چلتا ہے، مکتب نعمت الاسلام نعمت پور معصوم پور کٹک میں، اس مدرسے بھی جانا ہوا، بچوں سے خطاب کا موقع ملا۔ اسی طرح ایک مدرسہ ہے، مدرسہ قاسم العلوم شکرپور، جہاں حافظ شعیب صاحب پڑھاتے ہیں، اس کے محتمم ہیں مدرسے کے قاری ذل الرحمن قاسمی صاحب، وہاں بھی بچوں کے درمیان خطاب ہوا۔ اور اسی طرح ایک مدرسہ ہے مرکز العلوم سونگڑا، بہت مشہور مدرسہ ہے، جس کے محتمم انتہائی مشہور خطیب مولانا مفتی نقیب الامین صاحب دامت برکاتہ میں 2 دن کے سفر میں اتنے مدرسوں کی زیارت ہوئی، لوگوں نے ضیافت بھی کی، طلبہ سے خطاب کا موقع ہی ملا۔ مجھے بتانا یہ کہ بہت کامیاب سفر رہا۔ اس سفر کے دوران جو 2 بڑے جلسوں میں شرکت ہوئی، ان دونوں جلسوں کے صدر محترم حضرت مولانا محمد جلال قاسمی علیہ الرحمہ تھے۔ ان دونوں جلسوں کے دوران مولانا سے بات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، میں نے دیکھا تو یقیناً اکابر کی یادگار تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بقیت السلف تھے، اکابر کی یادگار تھے۔ ایک جلسے میں تو ایسا ہوا، جو جلسہ مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم کا تھا، مولانا کی تقریر اخیر میں ہونی تھی، صدر کے لحاظ سے میں مہمان تھا، مولانا نے ہم سے اجازت چاہی کہ مولانا میں بیمار ہوں، شوگر کا پیشنٹ ہوں اور مختلف امراض ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو میں آپ سے پہلے تقریر کر دوں۔ خیر میں نے کہا، اور مولانا کی تقریر ہم سے پہلے ہوئی، بہت شاندار تقریر ہوئی، لمبی تقریر ہوئی، طویل خطاب، بہت شاندار۔ مولانا سے ہماری یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن پہلی ملاقات میں جو نقش چھوڑے ہیں ذہن و دماغ پر، وہ یقیناً قابل ذکر ہیں، قابل داد ہیں۔ اور مولانا کو دیکھ کے پتہ چلا کہ آپ امت کا درد رکھتے ہیں، اتحاد کے علمبردار ہیں، اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں اور امت کو متحد رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مولانا آج ہمارے درمیان نہیں رہے، چلے گئے، میں یہی دعا کروں گا کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے سیئات پہ پردہ ڈال دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں۔ اور جو مولانا کے پسماندگان ہیں، ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں، ان کے لیے صبر کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ حضرت کا نعم البدل اس امت کو اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے، سرزمین اڑیسہ کو بھی اور سرزمین ہندوستان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عنایت فرمائے۔ مولانا کی جانے سے یقیناً ہم سب کو غم ہے، لیکن جانا سب کو ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے، جانا سب کو ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کے جانے پر سب کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے جانے پر کسی کی آنکھ اشکبار نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ان صاحب کردار لوگوں میں سے ہیں، ان بعظیمت لوگوں میں سے ہے، ان باحوصلہ لوگوں میں سے جس نے امت کی رہنمائی بہت سارے راستوں پر کی ہے، امت کو چلنے کا، امت کو لوگوں کی اصلاح کے لیے مر مٹنے کا ایک جذبہ سکھایا ہے، اور بہت کچھ دے کر چلے گئے ہیں، ہزاروں شاگرد چھوڑ کر گئے ہیں، بہت ساری تنظیمات کے ذمہ دار تھے، اس کی ذمہ داریاں کو آپ نے اچھی طرح نبھائی، اب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس انہیں بہترین جگہ عنایت فرمائے، اور جو اکابر بھی، جو حضرات بھی وفات پا چکے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھ اب وہ درگزر کا معاملہ فرمائے، سیئات تو پردہ ڈال دے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت میں جگہ دے، اور جو حضرات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے خوب سے خوب کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کوتاہیاں اللہ اسے معاف فرمائے۔ مولانا کی وفات پر پھر ہم ایک دفعہ مولانا کے اہل خانہ سے، ان اداروں کے افراد سے جن اداروں کے مولانا ذمہ دار تھے، ان شاگردوں سے اور ان اصحاب فکر اور عام الناس سے ہم تعزیت کرتے ہیں جن کو مولانا سے واقعی میں قلبی لگاؤ تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ اللہ تعالی حضرت کو عمدہ سے عمدہ جگہ اپنے پاس عنایت فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل کے اللہ توفیق دے، اور پھر ہمیں جو لوگ باقی ہیں بچے ہوئے ان سب کی قدر و قیمت کو جاننے اور پہچاننے کے اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔